السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کامیابی کا ذریعہ توبہ استغفار ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے لوگو تم سب اللہ سے توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، تم سب اللہ سے توبہ کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ کامیابی کا زینہ توبہ استغفار ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا کہ توبہ استغفار یہ اللہ کو محبوب بھی ہے۔ توبہ استغفار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، اور گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ محترم ناظرین، ہم آدم کی اولاد ہیں، گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اور سماج اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہم ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب اگر ہو جائے تو معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کے ہاں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ تعالی سے توبہ کریں۔ یاد رہے توبہ کے اہم شرائط یہ ہیں کہ توبہ کرنے والا جو جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس کو احساس ہو کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، اور فوراً اس گناہ کے کام کو چھوڑ دے اور اللہ تعالی سے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، وعدہ کرے۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو بندوں سے معافی مانگے۔ اس کو کہتے ہیں خالص توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے خالص توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان لانے والو اللہ سے خالص توبہ کرو۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو گرائے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، گناہ کے قریب، حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جائے، نیک اعمال کرے، ایسے اعمال کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور توبہ کرنے میں سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ کل
کو کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ کل کوئی زندہ رہے گا کہ مردہ، اسی لیے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو توبہ استغفار کیا کرو، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ جب ہمارے نبی کا یہ حال ہے کہ معصوم الخطا ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود توبہ استغفار 100 سے زائد بار کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے روئیں گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہوں، اور اللہ کے دربار میں حاضری دے کر کے توبہ استغفار کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور اپنی زندگی کو ہم سیدھے راستے پہ لائیں اور اعمال خیر کرنے کی کوشش کریں، گناہ کبیرہ سے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ کبیرہ سے، برے اخلاق سے توبہ کر کے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہماری ذات سے کسی کو ٹھیس اور تکلیف پہنچی ہے تو ان سے معافی مانگنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔